السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر محبوب عالم کی ایک نئی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مرید کی بیوی پیر کی بیٹی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس تفتیشی کہانی کا زمانہ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں کا ہے۔ ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ یہ واقعہ آدھی صدی پرانا ہے اور واردات کا مقام پاکستان میں ہے۔ اسی واسطے میں علاقے کا صحیح نام نہیں لکھ رہا۔ واردات یہ تھی کہ جس قصبے میں میرا تھانہ تھا، اس کے ایک گھر کی پچھواڑے والی دیوار میں نقب لگی تھی اور ڈاکو ایک ٹرنک اور ایک سوٹ کیس اٹھا لے گئے تھے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی کا گھر تھا۔ میرے پاس صبح سویرے نقب زنی کی رپورٹ آئی تو میرا دھیان فوراً اپنے علاقے کے 2 نقب زنوں کی طرف گیا، لیکن دونوں جیل میں تھے۔ میں نے ابھی اس تھانے کا چارج نہیں لیا تھا جب وہ نقب زنی کی ایک واردات میں پکڑے گئے اور انہیں 4 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ قید کا بھی 1 سال باقی تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیجا کہ موقعی واردات پر پہنچ جائے اور خود وہاں چلا گیا۔ یہ 4-5 مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ سب نقب کے واسطے موزود ہے۔ وجہ یہ کہ ان کے پچھواڑے کھیت اور خالی جگہ تھی۔ ان میں سے ایک مکان کے پچھواڑے نقب لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ استادوں کی واردات ہے۔ کھوجی آیا اور وہ کھرے دیکھنے لگا۔ میں مکان کے اندر گیا۔ گھر والے صحن اور برآمدے میں سوئے تھے۔ نقب والے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں رضائیوں والی پیٹی اور چند ایک ٹرنک اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹرنک اٹھایا گیا تھا اور ایک سوٹ کیس۔ کیا زیورات اور قیمتی چیزیں انہی میں تھیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھ کو جواب ملا۔ ان میں کپڑے تھے، کچھ سلے ہوئے اور کچھ انسلے۔ نئے سینڈلوں کے 2-3 جوڑے تھے۔ سوٹ کیس میں 500 روپے کے قریب رقم تھی۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زیورات ایسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں تک کسی چور کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ آج کل بھی مڈل کلاس اور اس سے نیچے کے لوگ کسی کمرے کے کونے میں اوپر نیچے دیگچے اور کوری ہانڈیاں رکھتے ہیں۔ اس گھر کے بزرگ نے مجھ کو اسی کمرے کے ایک کونے میں دکھایا۔ نیچے بڑا دیگچا رکھا تھا، اس کے اوپر اس سے چھوٹا دیگچا اور اس کے اوپر 2 کوری رنگدار ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کو ہٹا کر مجھ کو نیچے والا دیگچا دکھایا۔ یہ مکئی کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام زیورات اس دیگچے میں دانوں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر یہ چلے جاتے تو ہماری تو کمر ہی ٹوٹ جاتی۔ ایک تو میری بہو کا زیور ہے، میری بیٹی جوان ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم نے اس کا تمام زیور بنا لیا ہے، وہ بھی اسی دیگچے میں دانوں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میری بیوی کا زیور بھی ہے۔ وہ زیور مجھ کو دکھانے کے واسطے دیگچے سے دانے نکالنے لگا تو میں نے اس کو روک دیا۔ یہ دیکھنے کی مجھ کو ضرورت نہیں تھی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ٹرنک اور سوٹ کیس ڈاکو لے گئے ہیں، ان کو تالے لگے ہوئے تھے۔ پیچھے جو ٹرنک رہ گئے تھے وہ سب کھلے ہوئے تھے، یعنی ان کو تالے نہیں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے ڈھکنے اٹھا کر دیکھا، ان میں ہاتھ ڈالا ہی نہیں گیا تھا۔ اس سے مجھ کو یہ خیال آیا کہ ڈاکوؤں نے ایک ٹرنک اور سوٹ کیس اس غلط فہمی میں اٹھایا تھا کہ ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں زیور اور نقدی ہوگی اور قیمتی اشیاء ہوں گی۔ میں نے اور میرے محترم استاد جناب احمد یار خان نے اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ڈکیتی اور چوری کی تفتیش اور سراغ رسانی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ ڈکیتی خواہ نقب زنی کے ذریعے کی جائے یا ڈاکو کسی اور طرح سے گھر میں داخل ہو جائیں، ڈکیتی کی نیت سے ہی کی جاتی ہے۔ لیکن ڈکیتی کی بعض وارداتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا بھی باعث کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کرائی جاتی ہے۔ آپ نے ایسی تفتیشی کہانیاں بھی سنی ہوں گی جس میں گھر کے کسی اپنے ہی فرد نے کسی خاص وجہ سے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈلوایا ہو۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے واسطے ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے افراد کی بابت بھی تفتیش کر لی جائے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس کے کپڑے گھر میں موجود تھے اور اس کا سارا زیور بھی تھا۔ اس گھر میں ایک بہو تھی جس کی عمر 26-27 سال ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی شادی ہوئے تقریباً 5 سال گزر گئے تھے اور ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں 2 بھائی تھے،
ایک تو اس بہو کا خاوند تھا اور دوسرا اس سے چھوٹا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کی بابت میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنا تھا۔ اس گھر کے بزرگ سے میں نے پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اور میرے بیٹوں نے ہمیشہ دوست بنائے ہیں، دشمنی سے ہم دور بھاگتے ہیں، ہمارے پاس دشمنی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ میں نے گھر کے ہر فرد کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، مجھ کو چہرہ شناسی کا کچھ تجربہ ہو گیا تھا۔ دونوں بھائیوں میں مجھ کو کوئی غلط نشانی نظر نہ آئی۔ ان کی بہن کو بھی دیکھا لیکن میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ ان کی بہو کو میں نے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی قسم کے نظر آئے، لیکن میں نے اس پر کوئی شک نہ کیا، اس واسطے کہ گھر کے ہر فرد پر ڈکیتی کی دہشت پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر جو میں نے کاغذی اور دیگر کارروائی کرنی تھی وہ کی اور تھانے چلا گیا۔ میں اس محلے کے 2 معزز افراد کو بھی ساتھ لے گیا تھا، قصبے میں بھی نمبردار ہوا کرتے تھے، میں نے نمبردار کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ان سے میں نے اس گھر کے افراد کی بابت اور ان کی دوستیوں اور دشمنیوں کی بابت معلومات لینی تھیں۔ پھر میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو دے دینا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس 3 بہت ہی اہم اور پیچیدہ تفتیشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ 2 آدمی میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قصبے سے کوئی 1 میل دور ویران علاقے میں چھوٹے سے ایک کھڈ میں ایک ٹرنک اور سوٹ کیس پڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو لوگ تھانے میں آئے تھے ان میں وہ آدمی بھی تھا جس کے گھر نقب لگی تھی، اس کا بڑا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ میں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں ٹرنک اور سوٹ کیس پڑے ہوئے بتائے گئے تھے۔ راستے میں میں نے نمبردار کو الگ کر کے پوچھا کہ یہ گھرانہ کیسا ہے؟ شریف لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا، عزت کرتے ہیں اور عزت کرواتے ہیں، پیر صاحب کے مرید ہیں، ان کے گھر میلاد اور ختم قرآن اکثر ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انہی نیک کاموں کا اثر ہے کہ ان کا اتنا زیادہ قیمتی زیور بچ گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کو پیر صاحب کی بھی دعا ہے، ان کی کسی کے ساتھ ذرا سی بھی عداوت نہیں۔ ان کی بہو اور بیٹی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دونوں شریف لڑکیاں ہیں، نمبردار نے بتایا، پردہ نشین ہیں، بہو چال چلن کی اور ملنساری کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، البتہ اس کا میکا خاندان ذرا لٹھ باز سا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا روب داب رکھنے والے لوگ ہیں، خود کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے نہیں، اور اگر کوئی ان کو تنگ کرے یعنی لڑائی جھگڑے کی خواہش کرے تو اس گھر کے مرد لڑائی جھگڑے میں پورے اترتے ہیں۔ ان کی بھی کسی کے ساتھ گہری دشمنی نہیں۔ اس بہو کا بڑا بھائی فوج میں حوالدار ہے اور وہ ملٹری پولیس میں ہے، آپ دوسروں سے بھی رپورٹ لے لیں، اس خاندان کی بابت آپ کو کوئی الٹی سیدھی رپورٹ نہیں ملے گی۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں ٹرنک اور سوٹ کیس کی اطلاع ملی تھی، وہ بنجر اور ویران علاقہ تھا، عام گزرگاہ نہیں تھی، چھوٹے بڑے کھڈ تھے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے کھڈ میں ٹرنک کھلا پڑا تھا، اس کے ساتھ سوٹ کیس تھا، دونوں خالی تھے، چند ایک بیکار یا پرانی سی چیزیں ان میں پڑی ہوئی تھیں یا ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ کھوجی بھی ساتھ تھا، اس نے کھرا دیکھ لیا جو ایک طرف جا رہا تھا۔ کھوجی نے جو کھرے دیکھے ان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ملزم 3 ہیں، اور ٹرنک اور سوٹ کیس جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں سے کچھ دور آگے تک تینوں کھرے اکٹھے تھے اور ایک جگہ سے الگ ہو گئے۔ کھوجی آگے چلا گیا تھا لیکن آگے ایک برساتی نالا آتا تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ یہ صاف پتہ چلتا تھا کہ ملزم مختلف جگہوں کے رہنے والے تھے اور یہاں سے الگ ہو گئے تھے۔ جس کے گھر نقب لگی تھی وہ میرے ساتھ تھا، اس نے ٹرنک اور سوٹ کیس کی شناخت کی، یہ دونوں اسی کے گھر کے تھے۔ میں نے یہ دونوں اپنے قبضے میں لے لیے، ان کو اس طرح احتیاط سے اٹھایا کہ انگلیوں کے نشان خراب نہ ہوں۔ میں نے سوٹ کیس اٹھوائے اور تھانے آ گیا اور کیس اپنے جونیئر سب انسپکٹر کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ایک جگہ سے کھرے الگ ہو گئے تھے اور وہ کس کس سمت کو گئے تھے، پھر اس کو بتایا کہ یہی کھرے موقع واردات پر اور واردات والے مکان کے قریب بھی کھیت میں پائے گئے ہیں۔ یہ سب انسپکٹر کرنال کے علاقے کا رہنے والا ہندو راجپوت تھا، اس کا نام کیدار ناتھ تھا، تفتیش اور سراغ رسانی کا تجربہ کار تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ میں نے اس کو یہ کیوں بتایا ہے
کہ खुरे अलग होकर कौन कौन सी सिमत को चले गए थे। उसने ये देखना था कि उस तरफ जो इलाके हैं इनमें कोई पेशावर डकैत या नकबजन रहता है। उसने इन्हीं इलाकों के मुखबिरों से मदद लेनी थी। मैंने केदारनाथ को बाकी हर बात समझा दी और मैं अपने ज़रूरी कामों में लग गया। नंबरदार ने एक पीर का नाम लिया और मुझको बताया था कि जिस घर में नकब लगी है इसके तमाम मर्द यानी कि बाप और दोनों बेटे इस पीर के मुरीद हैं। नंबरदार ने यह भी कहा था कि इस घराने को पीर साहब की दुआ है जिसके असर से इनका तमाम जेवर बच गया है। मैं आपको इस पीर की बाबत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इसका नाम नहीं लिखूँगा और ना इसकी गद्दी का कोई मुरीद ही मुझे कत्ल कर देगा। मैं जिस वक्त की वारदात सुना रहा हूँ उस वक्त इस पीर की उम्र 40 साल से कम थी और इसका बाप मर गया था। इसके मज़ार पर 3 दिन बड़ा ज़बरदस्त उर्स हुआ करता था। कुछ अरसा गुजरा, ये भी मर गया और इसका बेटा गद्दी नशीन है और इसकी मुरीदी दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे वक्तों वाले पीर की मुरीदी भी कम नहीं थी। दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई तो हर घर के 1-2 जवान फ़ौज में भर्ती हो गए और मुख्तलिफ महाजों पर चले गए। इन जवानों के मरने की, ज़ख्मी होने की या जंगी कैदी या लापता होने की इतलाएँ आती रहती थीं। फ़ौजियों के घरों में मातम वाला हाल रहता था। इनके वालिदैन, बीवियाँ, बहनें अपने अपने पीरों के आगे माथे रगड़ती, नजराने और शीरनियाँ देती और पीरों से अपने आदमियों की सलामती की दुआएं कराती और इनसे तावीज़ लेकर अपने आदमियों को महाजों पर भेजती रहती थीं। इस तरह जंग के ज़माने में पीरों की मंडी खूब चली थी और पीरों ने बहुत अय्याशी की थी। इनके घरों में औरतों, जवान लड़कियों का रश रहता था। मेरी कहानी वाले पीर की शोहरत जंग अज़ीम में पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई थी और मुरीदों में बेशुमार इजाफा हो गया था। पाकिस्तान बन गया, हिंदू और सिख चले गए, हिंदुस्तान से मुसलमान आ गए और हिंदुओं और सिखों की जगह आबाद हो गए तो इस पीर के मुरीद और ज़्यादा हो गए। इसके कुछ अरसे बाद मैं सर्विस से रिटायर्ड हो गया। इस पीर की खबरें मुझ तक पहुंचती रहती थीं। जब पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत जागीरदारों, कारखानेदारों, वडेरों और पीरों के हाथों में आ गई तो ये पीर भी सियासत में मुँह मारने लगा। पाकिस्तान की सियासत में 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, दौलत और गुंडागर्दी। ये दोनों चीज़ें इस पीर के पास मौजूद थीं। इस पीर ने अय्यूब खान के दौरे हुकूमत में ज़्यादा कामयाबी और शोहरत हासिल की थी। इसका बड़ा बेटा बीटी मेंबर बन गया और अब तो हुकूमत भी इस पीर के ख़ानदान की मुट्ठी में है। ये पीर उस वक्त मेरे थाने वाले कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर के गांव में रहता था। अब मैं असल कहानी की तरफ आता हूँ। सब इंस्पेक्टर केदारनाथ ने नकबजनी की तफ्तीश शुरू कर दी। उसने तमाम मुश्तबों को बुलाया था और पेशावर मुजरिमों को भी उसने तलब कर लिया। मेरी तवज्जो उससे हट गई। मेरे पास और बहुत ज़रूरी काम थे। 2 या 3 दिनों बाद एक बड़ा खूबसूरत जवान जो बॉक्सरों जैसे जिस्म वाला था मेरे पास आया। उसने अपना तारुफ ये कराया कि वो मिलिट्री पुलिस में हवलदार है और जिस घर में नकब लगी है इस घर की बहू का बड़ा भाई है। वो मुझसे पूछता था कि मुलजिमों का कोई सुराग मिला है या नहीं। मैंने उसकी तसल्ली के वास्ते उसके साथ बहुत सारी बातें भी की और उसको बताया कि डकैती और नकबजनी के मुलजिम फ़ौरन ही पकड़े जा सकते हैं और बाज़ औक़ात 3-4 महीने भी लग सकते हैं। ये जंग अज़ीम के आखिरी दिनों का वाक़या है। अंग्रेज़ हिंदुस्तानी फ़ौजियों की बहुत कदर करते थे। हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को फ़ौज की तरफ से ये हुक्म भेजा गया था कि किसी फ़ौजी का कोई काम रुका न रहे और फ़ौजियों के घर वालों के मसाइल की तरफ फ़ौरी तवज्जो दी जाए। मुझको ऐसे हुक्म की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो हर किसी का काम अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा करने की कोशिश किया करता था। इस हवलदार को, जिसका असल नाम तो कुछ और था लेकिन मैं असलम लिखूँगा, मैंने अच्छी तरह समझाया कि तफ्तीश में कोताही नहीं होगी। लेकिन मैंने देखा कि वो बड़े ही रौब से बात करता था जैसे वो मेरा अफसर हो। मैंने ये भी देखा कि उसका रौब फोका नहीं था बल्कि वो अक्लमंद लगता था। उसने एक भी बात बेवकूफ़ी की ना की। मुझको ये आदमी कुछ अच्छा लगने लगा। बहरहाल मैंने उसकी तसल्ली करके उसको रुखसत कर दिया। यह हवलदार 1 महीने की छुट्टी पर आया था। मुझको अब अच्छी तरह याद नहीं कि 5 दिन और गुजर गए थे या 7-8 दिन।
واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز الگ صبح رپورٹ آئی کہ تقریباً 1.5 میل دور کھیتوں میں ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے سانسیں لے رہا ہے۔ رپورٹ لانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے منہ اور جسم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مضروب ہے۔ میں اٹھ دوڑا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کیوں دوڑ پڑا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں اس وقت انسانی ہمدردی تھی۔ بات یہ تھی کہ میں اس کا نزعی بیان لینا چاہتا تھا۔ میں یہ دعائیں کرتا گیا کہ میرے پہنچنے تک وہ زندہ رہے۔ وہاں جا کر دیکھا، ایک کھیت میں ایک 22-23 سال کی عمر کا جوان بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ وہاں ایک نمبردار بھی موجود تھا اور اس مضروب جوان کا باپ اور گھر کے افراد بھی موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ ساتھ والے گاؤں کے ایک بڑے امیر زمیندار کا بیٹا ہے۔ جہاں وہ پڑا ہوا پایا گیا وہاں سے اس کا گاؤں 1 میل سے کچھ کم دور تھا، اور اتنا ہی دور اس پیر کا گاؤں تھا جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ میں نے مضروب کے جسم کا معائنہ سر سے پاؤں تک کیا۔ اس کے سر پہ ڈنڈوں کی 2 یا 3 چوٹیں لگی ہوئی تھیں، منہ پر نیلے نشان تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ میں نے اس کا بیان لینا تھا۔ اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ میں نے فوراً انتظام کیا کہ اس کو قصبے کے ہسپتال میں پہنچایا جائے۔ یہ قتل کا کیس معلوم ہوتا تھا۔ اس کی حالت بتاتی تھی کہ اس کو مارنے والے دراصل اس کو قتل کر گئے تھے۔ اس کو چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ اس کے گھر والے بھی ساتھ چلے گئے۔ میں نے اس کے باپ کو روک لیا۔ وہ بڑے رعب اور دبدبے والا آدمی تھا۔ وہ باپ ہونے کی وجہ سے پریشان تو تھا، لیکن اس کو غصہ زیادہ آیا ہوا تھا، جو قدرتی معاملہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس علاقے کا بڑا زمیندار تھا اور اپنے آپ کو اس علاقے کا نواب اور مہاراجہ سمجھتا تھا۔ وہ انتقام لینے کی باتیں کرتا تھا۔ میں اس سے کچھ پوچھتا تھا تو وہ میرے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتا تھا جیسے میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ مجھ کو خیال آ گیا کہ میں نے تو مضروب کا نزعی بیان لینا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو ساتھ لیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ اسپتال چلے اور راستے میں مجھ کو میرے سوالوں کے جواب دیتا چلے۔ ہم جب وہاں سے چلنے لگے تو نمبردار نے مجھ کو اشارہ کر کے الگ بلایا۔ میں مضروب کے باپ کو یہ کہہ کر کہ وہ قصبے کی طرف چلے، نمبردار کے قریب چلا گیا۔ نمبردار نے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے چوری چھپے وہ چیز میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کھول کر دیکھا، یہ زنانہ سینڈل کا ایک پاؤں تھا۔ یہ بڑی اچھی قسم کا سینڈل تھا جو عام طور پر شہروں کی لڑکیاں پہنتی تھیں۔ یہ سینڈل اس لڑکے سے 4-5 قدم دور پڑا ہوا تھا۔ نمبردار نے کہا، میں نے یہ اس لڑکے کے باپ کو نہیں دکھایا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اکھڑ سا آدمی ہے، اس نے میرے گلے پڑ جانا تھا۔ سینڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ لڑکی کے وارثوں کو پتہ لگ گیا ہوگا، انہوں نے ان کو عین موقع پر پکڑ لیا ہوگا اور اس لڑکے کو اپنی طرف سے قتل کر کے اور اپنی لڑکی کو لے کر چلے گئے۔ اگر میں اس کے باپ کو بتا دیتا تو باپ اس سینڈل کو غائب کرا دیتا اور آپ کو یہ بتاتا کہ اس کا بیٹا تو بہت شریف لڑکا ہے۔ اس مضروب کا نام کچھ اور تھا، میں اس کو آفتاب لکھوں گا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ آفتاب چال چلن کے لحاظ سے کیسا تھا اور اس کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے؟ جناب عالی، نمبردار نے جواب دیا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان بڑے زمینداروں کی اولاد کا چال چلن کیسا ہوتا ہے؟ ہم بھی غریب تو نہیں اور کمزور بھی نہیں اور نہ کسی کی محتاجی ہے، لیکن اپنی اولاد کو کچھ تو لگام ڈالنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آفتاب کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے اور یہ لڑکی کون تھی جو رات کو اس کے ساتھ تھی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آفتاب شریف لڑکا نہیں تھا۔ میں نے نمبردار کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت مجھ کو جلدی یہ تھی کہ اسپتال پہنچوں اور ڈاکٹر سے کہوں کہ وہ مضروب کو ہوش میں لائے تاکہ میں اس کا بیان لے سکوں۔ اس کے مر جانے کی صورت میں میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو جانی تھی۔ آفتاب کا باپ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ میں نے نمبردار کو الگ کر دیا اور آفتاب کے باپ سے جا ملا۔ اس سے پوچھا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ موقع واردات سے زنانہ سینڈل کا ایک پاؤں ملا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ میرے ساتھ دشمنی رکھے۔ اس بڑے زمیندار نے رعونت کے لہجے میں جواب دیا، میرے ساتھ دشمنی رکھ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ ہاں، اب دشمنی پیدا ہوئی ہے اور یہ جو میرے بیٹے کے کوئی دشمن ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کی موت کو آواز دی ہے۔
میں نے اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کون ہے۔ آپ تفتیش کریں اور میں بھی سراغ لگاؤں گا۔ اگر مجھ کو ان کا سراغ مل گیا تو پھر ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، میں تو خود انتقام لوں گا۔ اس میں کسی عورت کا چکر تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، میرا بیٹا ایسا بدکار تو نہیں۔ میری ایک بات سن لیں چودھری صاحب، میں نے کہا، میں تفتیش کر رہا ہوں اور آپ مجھ پر اپنا روب گاٹ رہے ہیں۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، میں جو پوچھتا ہوں مجھے وہ جواب دیں۔ اس کا دماغ کچھ ٹھکانے آ گیا۔ اس نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے مجھ کو یہ حاصل ہوا کہ اس کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر اس کے بیٹے آفتاب کی کوئی ذاتی دشمنی تھی تو اس کا اس کو علم نہیں تھا۔ یہ تو میں نے دوسرے ذرائع سے معلوم کر ہی لینا تھا۔ ابھی میں یہ امید دل میں رکھے ہوئے تھا کہ مضروب آفتاب خود بیان دے گا۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے اس کا علاج معالجہ شروع کر دیا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سر پر 2 ابھار تھے، یہ لاٹھی یا ڈنڈے سے پیدا ہوئے تھے، ان سے خون نہیں نکلا تھا۔ جسم پر زخم ایک بھی نہیں تھا۔ پیٹھ پر 3-4 لمبے نشان تھے جن سے صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ ڈنڈوں کے نشان ہیں۔ اس کو ڈنڈے یا لاٹھیاں کم لگی ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو گھوسوں سے زیادہ زدوکوب کیا گیا ہے۔ کیا یہ بچ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے جواب دیا، مرنے کا خطرہ نہیں۔ مجھ کو آپ کے ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا ہے کہ معلوم نہیں یہ کس وقت کھیتوں میں پڑا ہوا تھا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ کم از کم 6 گھنٹے بے ہوش پڑا رہا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ضرب نقصان کرتی تو اس وقت یہ زندہ نہ رہتا۔ اگر دماغ مجروح ہوا ہوتا تو ناک اور منہ سے خون آ رہا ہوتا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس وقت ہوش میں آئے گا۔ میں اسے جلد ہی ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ آپ انتظار کریں، یہاں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ آپ کا ایک آدمی تو یہاں رہے گا ہی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں رہنے دیا اور اس کو کہا کہ مضروب جو ہی ہوش میں آئے مجھ کو اطلاع دے دے۔ میں پھر تھانے چلا گیا۔ نظری بیان کی بابت آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بیان کوئی پولیس آفیسر ہی لے، سرکاری ڈاکٹر بھی نظری بیان لے سکتا ہے اور یہ بیان عدالت میں قابل قبول ہوتا ہے۔ میں تھانے گیا تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایک گاؤں کا نمبردار آیا۔ اس کے پاس ایک زنانہ سینڈل کا پاؤں تھا اور ایک دوپٹہ۔ اس نے بتایا یہ اطلاع اس کے گاؤں میں پہنچی تھی کہ ایک جوان آدمی کھیتوں میں پڑا پایا گیا ہے۔ نمبردار کو اپنے گاؤں کے قریب ایک منڈیر پر سینڈل کا یہ پاؤں پڑا نظر آیا تو اس نے اٹھا کر دیکھا، لیکن اس کو کوئی ایسا ویسا شک نہیں ہوا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ یہ کسی گزرنے والے کے سامان سے گرا ہے یا کسی نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا ہے، لیکن سینڈل قیمتی تھا اور بڑی اچھی حالت میں تھا۔ اس واسطے نمبردار ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ وہ وہیں کھڑا سینڈل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک ریشمی دوپٹہ تھا جو تقریباً نیا تھا۔ اس نے نمبردار کو بتایا کہ اس کو یہ دوپٹہ زمین پر پڑا ملا ہے۔ ان لوگوں کو یہ شک تو نہیں تھا کہ کسی عورت کو زبردستی اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے پاؤں سے یہ سینڈل اور دوپٹہ گر پڑا اور اغوا کرنے والے کو پتہ نہ چلا۔ وہ آدمی اس واسطے دوپٹہ اٹھا کر لے آیا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا اور دوپٹہ قیمتی اور نیا تھا۔ نمبردار کو کسی نے بتایا تھا یا اس کو خود ہی خیال آ گیا تھا کہ جو آدمی بے ہوش پایا گیا تھا اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے داروں کو خوش کرنے کے ذریعے بھی ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس نمبردار کو یہ ذریعہ مل گیا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ سینڈل کا ایک پاؤں میرے پاس تھا۔ میں نے دونوں پاؤں اکٹھے رکھے تو یہ ایک ہی سینڈل کے 2 پاؤں تھے۔ میں سمجھ گیا کہ دوپٹہ بھی اسی عورت کا ہے جس کا یہ سینڈل ہے۔ میں نے دونوں چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں اور نمبردار کا بیان بھی لکھ لیا کہ اس کو یہ دونوں چیزیں کہاں سے اور کس وقت ملی تھیں۔ مضروب کے گاؤں کا نمبردار میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ابھی گاؤں چلا جائے اور خفیہ طریقے سے معلوم کرے کہ گاؤں کی کوئی لڑکی لاپتہ تو نہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مضروب آفتاب جہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا وہاں سے اس پیر کا گاؤں جس کو میں نے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں 1/2 میل کے لگ بھگ دور تھا۔
شام 4 بجے کے درمیان اسپتال سے اطلاع آئی کہ آفتاب ہوش میں آ گیا ہے۔ میں فوراً اسپتال پہنچا اور ڈاکٹر سے ملا۔ وہ ہوش میں تو آ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن مجھ کو شک ہے کہ اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ میں اس سے کچھ پوچھتا ہوں تو یہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ چل کر دیکھ لیں، شاید بول پڑے۔ آفتاب کو ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے پوچھا کہ اب کیسے ہو؟ تو اس نے سر ہلایا کہ ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا آفتاب؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ اس نے چھت کو دیکھا، پھر دائیں بائیں نظریں دوڑا کر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت والا تاثر تھا۔ اس کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی ڈاکٹر نے اس کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جو اسپتال میں موجود تھے نہیں بتایا تھا کہ ان کا لڑکا ہوش میں آ گیا ہے۔ اب میری موجودگی میں ڈاکٹر نے آفتاب کے باپ کو کمرے میں بلا کر بتایا کہ اس کا بیٹا ہوش میں آ گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ باتیں کریں۔ باپ بڑے جذباتی انداز میں اپنے خوبرو اور جوان بیٹے پر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، لیکن بیٹا باپ کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا۔ پھر اس کی ماں کو، پھر اس کی بہنوں کو کمرے میں بلایا گیا، اس نے ان کو بھی نہیں پہچانا۔ ماں اور بہنوں نے تو ایسے جذباتی مظاہرے کیے کہ میرا دل متاثر ہو گیا، لیکن آفتاب کی پیشانی پر شکن نظر نہ آئی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ عورتیں کون ہیں اور اس کو کیوں پیار کر رہی ہیں۔ اس کے سر پر جو ضربیں پڑی ہیں وہ اتنی سخت پڑی ہیں کہ وقتی طور پر اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو اور آفتاب کے باپ کو کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کی یادداشت جلدی واپس آ جائے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی یا میں نے دیکھا کہ زیادہ دن لگ رہے ہیں تو میں اس کو لاہور میو ہسپتال بھجوا دوں گا۔ وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا۔ اس وقت ڈاکٹر ہوتا یا تھانے دار یا کسی اور محکمے کا کوئی افسر یا اہلکار ذرا سی بھی کوتاہی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے جب یہ کہا کہ وہ مضروب کو سرکاری انتظام کے تحت لاہور میو ہسپتال بھجوا دے گا تو مجھ کو اور خاص طور پر اس کے باپ کو ایسی تسلی ہوئی جیسے اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا ہو۔ میری ضرورت تو یہ تھی کہ مضروب بیان دینے کے قابل ہو جائے۔ ڈاکٹر نے مضروب کی ماں اور بہنوں کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ اور زیادہ جذباتی ہو کر باتیں کریں۔ ڈاکٹر دراصل مضروب کے دماغ کو جھٹکے دینا چاہتا تھا۔ رات کو آفتاب سو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو نیند کی دوائی دی تھی۔ میں اگلی صبح اسپتال گیا تو بھی اس کی حالت کل والی ہی تھی۔ اس کو جو ضربیں لگی تھیں وہ بہتر ہو رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس کا دماغ یادداشت کے لحاظ سے کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ایک تبدیلی یہ بھی دیکھی کہ اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اس طرح کہ اجنبیوں کی طرح بات کرتا تھا اور اس پر بھی حیران ہوتا تھا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے اور یہ جگہ کون سی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ میرے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس کا سینڈل اور دوپٹہ وہیں موقع پر رہ گئے تھے۔ اس لڑکی کا سراغ مل جاتا تو آفتاب کو مارنے پیٹنے والوں کی نشاندہی ہو جاتی۔ لڑکی آفتاب کے اپنے گاؤں کی ہو سکتی تھی، موقع کے قریب دوسرا گاؤں پیر کا تھا۔ لڑکی اس گاؤں کی بھی ہو سکتی تھی۔ دوسرے گاؤں موقع واردات سے دور تھے، اتنی دور کہ وہاں سے کوئی لڑکی رات کو یہاں تک آنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ ایک صورت یہ بھی سامنے آئی تھی کہ لڑکی آفتاب کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی اور آفتاب اس کو اپنے ساتھ کہیں لے جا رہا تھا یا اس کو اپنے گاؤں لا رہا تھا، لیکن لڑکی کے وارثوں کو پتہ لگ گیا اور وہ ان کے پیچھے آئے۔ لڑکی کو وہ اس طرح لے گئے کہ آفتاب کو مار پیٹ کر بلکہ قتل کر کے چلے گئے۔ سوال یہ تھا کہ یہ لڑکی تھی کون؟ لڑکی کے سلسلے میں ایک بات میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ لڑکی امیر گھر کی تھی۔ یہ مڈل کلاس یا اس سے نیچے کی لڑکی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ میں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ جو سینڈل برآمد ہوا تھا وہ شہروں میں استعمال ہوتا تھا یا دیہات کے امیر گھروں کی لڑکیاں ایسا سینڈل پہنتی تھیں۔ یہ قیمتی بھی تھا اور بالکل نئے ڈیزائن کا بھی۔
دوپٹہ جو برآمد ہوا تھا وہ بھی بہت قیمتی تھا، ریشمی دوپٹہ تھا۔ یہ بھی امیر گھروں کی کوئی لڑکی استعمال کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میری نظر آفتاب کے گاؤں، پیر کے گاؤں اور ایک اور گاؤں پر جاتی تھی۔ میں نے نمبرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ خفیہ طور پر جاسوسی کریں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ تم سب عقل والے ہو، میں نے ان کو کہا۔ جس لڑکی کو اس کے وارثوں نے باہر سے ایک آدمی کے ساتھ پکڑا تھا، اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے پیار محبت تو نہیں کرنا تھا، اس کو انہوں نے مارا پیٹا ہوگا، یا اگر وہ زیادہ غیرت والے ہیں تو اس کو قتل بھی کر دیا ہوگا۔ تم اپنی عورتوں کے ذریعے یہ باتیں معلوم کرو اور مجھ کو جلدی اطلاع دو۔ ہر ملک میں سراغ رسانی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہوتے ہیں، اسی طرح پولیس کے ہاتھ میں مخبر ہوتے ہیں جو مخبری کر کے راز تھانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تھانے دار وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی مخبری والی مشینری ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہو۔ اس کو تھانے سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تھانے میں ہی بیٹھ کر وہ ہر گھر کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ میں نے جس پیر کا ذکر کیا ہے وہ اس علاقے کی ایک پاور تھا، اس کے خفیہ حلقے میں بھی میرا ایک مخبر موجود تھا۔ پیر کے اس خفیہ حلقے میں جرائم پیشہ اور بدماش ٹائپ اشخاص شامل تھے۔ 2-3 روز بعد اس مخبر نے مجھ کو بتایا کہ پیر کی جوان بیٹی کچھ دنوں سے گھر میں نہیں ہے۔ میں نے فوراً اس کو سینڈل کا جوڑا اور دوپٹہ دکھایا اور پوچھا کہ یہ چیزیں اس لڑکی کی تو نہیں؟ اسی کی ہو سکتی ہیں، مخبر نے جواب دیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اس قسم کا دوپٹہ اس کے سر پر دیکھا ہے، تبھی تو خیال آتا ہے کہ یہ سینڈل بھی اسی کے ہیں۔ اس مخبر نے مجھ کو یہ قیمتی خبر سنا دی کہ 3-4 دنوں سے پیر کی بیٹی گھر سے غیر حاضر ہے۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ پیر کی اس بیٹی کی ماں مر چکی تھی اور پھر پیر نے دوسری شادی کی تھی۔ یہ بیٹی سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں جوان ہوئی، سوتیلی ماں کے اپنے 2-3 بچے پیدا ہوئے اور یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ میں نے پیر کے گاؤں کے نمبردار کو بلایا اور اس کو کہا کہ وہ کسی عورت کو استعمال کرے اور پیر کی بیٹی کی پوری خبر لائے۔ یہ نمبردار بڑا ہوشیار آدمی تھا، لیکن پیر کا نام سن کر گھبرا گیا۔ مجھ کو پتہ لگا کہ یہ اس پیر کا مرید ہے۔ میں نے پینترا بدلا اور دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ تم میری بات نہیں سمجھے، میں نے کہا۔ مجھ کو شک ہے کہ پیر صاحب کی بیٹی کو کوئی ورغلا کر لے گیا ہے، اور پیر صاحب بیچارے اپنی عزت کی خاطر بولتے نہیں۔ میں اپنے پیر صاحب کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ کو خدا نے قانون کی یاوری دی ہے، میں اس پاور کو پیر صاحب کی عزت کو بچانے کے واسطے استعمال کروں گا۔ تم میری مدد کرو اور یہ پتہ کرا دو کہ پیر صاحب کی بیٹی گھر میں ہے یا واقعی لاپتہ ہے۔ یہ تو میں نے مختصر سی بات لکھی ہے جو اس نمبردار کو کہی تھی۔ میں نے بہت سی باتیں کر کے اس کو اپنا ہم خیال بنایا تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں پیر صاحب کا ایسا مرید ہوں کہ ان پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اس واسطے وہ مخبری کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ عورتیں اس پیر کے گھر کام کاج کے واسطے جایا کرتی تھیں۔ وہ پیر کی بیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے اس گھر کی خدمت کرتی تھیں۔ ایک ہی روز بعد ان میں سے ایک عورت یہ راز لے آئی کہ پیر کی بیٹی اسی رات سے گھر سے غائب ہے جس رات آفتاب کو نامعلوم افراد مار پیٹ کر پھینک گئے تھے۔ مجھ کو یہ خبر اس نمبردار نے دی تھی۔ میں نے رات کے وقت اس عورت کو اس طرح اپنے گھر بلایا کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ اس عورت کو میں نے دوپٹہ اور سینڈل کا جوڑا دکھایا۔ اس عورت نے کوئی شک نہ رہنے دیا۔ اس نے یہ تو نہ کہا کہ یہ دوپٹہ اور سینڈل اسی لڑکی کے ہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ لڑکی اسی قسم کا دوپٹہ سر پر لیتی اور اسی طرح کے سینڈل پہنتی تھی۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کی ماں سوتیلی ہے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سلوک کرتی ہے اور لڑکی کو کسی بھی کام سے منع نہیں کرتی۔ لڑکی کی بابت یہ بھی پتہ لگا کہ وہ منمانی کرنے والی اور خود سل لڑکی ہے۔ میں نے آفتاب کے باپ اور ماں سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کے گہرے دوست کون کون ہیں۔ انہوں نے 2 نام لیے۔ میں نے دونوں کو تھانے بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے دوست آفتاب کے تعلقات کس لڑکی کے ساتھ تھے۔ اصل بات بتانے سے ڈر لگتا ہے، ایک نے جواب دیا۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے تو معلوم نہیں مجھ کو کیا سزا دی جائے گی۔ دوسرے دوست نے بھی بالکل یہی بات کہی۔ میں نے دونوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو یقین دلایا کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے مجھ کو کوئی بات بتائی ہے۔
इन दोनों ने फिर भी सही बात ना बताई। तुम दोनों थाने में बैठे हुए हो, मैंने उनको धमकी के लहजे में कहा। मैं एक वारदात की तफ्तीश कर रहा हूँ और तुम मेरी मदद करने की बजाय एक बात मुझसे छुपा रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जुर्म है और मैं तुम दोनों को हवालात में बंद कर दूंगा और फिर तुमको अदालत में खड़ा करके कम से कम 1-1 साल की सज़ा दिलाऊंगा। वो आखिर देहाती नौजवान थे और थानेदार का रोब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दोनों ने हथियार डाल दिए। उन्होंने बताया कि आफताब के ताल्लुकात पीर की बेटी के साथ थे और वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। अब एक सच बात और बता दो, मैंने पूछा। क्या उस रात आफताब ने तुम्हें बताया था कि वो पीर की बेटी से मिलने जा रहा है? हाँ जी, एक दोस्त बोला, उसने मुझको बताया था। अगली सुबह तुम्हें पता लगा कि आफताब खेतों में बेहोश पड़ा हुआ है। मैंने कहा, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि आफताब फला लड़की को मिलने के वास्ते गया था? नहीं जनाब, इस नौजवान दोस्त ने हाथ जोड़कर भिखारियों की तरह कहा। मैं ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था कि आफताब पीर की बेटी की मुलाकात के वास्ते गया था। अगर मैं ऐसे अल्फाज ज़बान पर लाता तो पीर साहब के मुरीद मुझको जान से मार देते कि ये शख्स पीर साहब की बेअदबी कर रहा है। मैंने इन दोनों से कई और बातें पूछी और इनको भेज दिया। मुझको बड़ा कीमती सुराग मिल गया था। मेरे वास्ते मसला ये पैदा हो गया था कि मैंने आफताब पर कातिलाना हमले की FIR उसके बाप की तरफ से नामालूम अफराद के खिलाफ तहरीर कर दी थी। अगर पीर ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी थी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई आदमी कत्ल हो जाए या किसी पर कातिलाना हमला हो जाए तो उसके वारिस रिपोर्ट थाने में दें या न दें, ये सरकार का केस होता है और पुलिस किसी की रिपोर्ट के बगैर भी इसकी तफ्तीश करती है। मैंने आफताब के मजरूब होने की तफ्तीश करनी थी। अब पता लगा कि पीर की बेटी भी गायब है तो पीर को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी हो गया और मेरे वास्ते ये मसला खड़ा हो गया कि पीर को थाने बुलाऊं या ना बुलाऊं। मैंने अपने DSP के साथ बात की। वो हिंदू था, उसका नाम पंडित करमचंद था। पंडित जी, मैंने कहा, मैं इसका मुरीद नहीं हूँ, मैं साफ़ सुथरा मुसलमान हूँ और मैं इन पीरों को नहीं मानता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस इलाके में इसको बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत समझा जाता है। ऐसा करो, DSP ने कहा, एक बार तुम उसके घर चले जाओ, उससे पूछो कि उसकी बेटी कहाँ है। अगर वो नहीं मानता तो फिर उसको थाने बुला लेना। ये ख्याल रखना कि तुम्हारे इस पीर ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को बहुत भर्ती दी है और वार फंड में चंदा भी बहुत दिया है। इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं। अगर उसने कोई गैर कानूनी हरकत की है तो उसको शामिल तफ्तीश करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उधर सब इंस्पेक्टर केदारनाथ नकबजनी की तफ्तीश कर रहा था। अभी तक मुलजिमों का कोई सुराग नहीं मिला था। इस वारदात के साथ मुझको इतनी सी दिलचस्पी थी कि ये मेरे इलाके की वारदात थी। मेरी ज़्यादातर तवज्जो आफताब के केस पर लगी हुई थी। उसको होश में आए 4-5 दिन गुजर गए थे, लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी। मैं अगले रोज़ पीर के घर चला गया। उसने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया। मेरे एक मुरीद के घर नकब लगी थी। पीर ने कहा, उसके मुलजिमों का कोई सुराग मिला है कि नहीं? मिल जाएगा सरकार, मैंने बड़े अदब और एहतराम से कहा। इसकी तफ्तीश मेरा एक सब इंस्पेक्टर कर रहा है। अभी मुलजिमों का कुछ पता नहीं लगा। वो मेरे मुरीदों का घर है। पीर ने कहा, कोशिश करो कि जल्दी सुराग मिल जाए। सरकार, मैंने कहा, आप खुद करम करें, आप गैब की बातें भी बता दिया करते हैं। आपके कब्ज़े में तो जिन्नात भी हैं, क्या वो नकबजनी के मुलजिमों की निशानदेही नहीं कर सकते? पीर अजीब से अंदाज से हंस पड़ा। फिर उसने कहा कि तुम लोग इन बातों को नहीं समझते। अगर हर काम जिन्नात करने लगें तो यहाँ जिन्नात की ही बादशाही हो जाए। गुस्ताखी माफ़ सरकार, मैंने बड़े अदब से कहा। आपकी बेटी कहाँ है? यकलख्त पीर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने मुझको बड़े गुस्से में घूरा। मुझको उससे इसी रद्द अमल की उम्मीद थी। मेरी बेटी की तुमने क्यों पूछा है? उसने कहा, मेरी बेटी जहाँ कहीं भी है, तुम्हें इससे क्या? जनाब पीर साहब, मैंने अपना लहजा ज़रा बदल कर कहा, मैं एक वारदात की तफ्तीश कर रहा हूँ। मुझको इत्तला मिली है कि आपकी बेटी इस घर में नहीं बल्कि कहीं और है। कहाँ है? पीर ने पूछा। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा। फ़र्ज़ करो कि वो इस घर में नहीं है। पीर ने कहा, फिर तुम क्या करोगे?
میں نے تو تمہارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی کہ میری بیٹی لاپتہ ہے، لیکن وہ لاپتہ نہیں۔ محترم پیر صاحب، میں نے کہا، میں ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرے واسطے ضروری ہو جائے گا کہ میں اپنے اوپر کے افسروں کو اطلاع دوں کہ پیر صاحب تفتیش میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ مجھ کو صرف ایک بات بتا دو، پیر صاحب نے کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میری بیٹی گھر سے غائب ہے؟ اس کا سینڈل اور ریشمی دوپٹہ میرے قبضے میں ہے۔ میں نے کہا، ایک نہیں، 1 درجن آدمیوں اور عورتوں نے ان دونوں چیزوں کو شناخت کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کی بیٹی کی ہیں۔ اس پیر کا چہرہ نورانی سا تھا، تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا، بھرا بھرا چہرہ سرخ و سفید تھا، آنکھوں میں جوانی کی چمک تھی، حالانکہ وہ اس عمر میں تھا جہاں جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے کم و بیش 10 سال چھوٹا لگتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے پر جلالی سا تاثر پیدا کر لیا تھا اور آنکھیں کچھ اس طرح بنا لی تھیں جیسے مخمور ہو۔ وہ وجدانی سی کیفیت میں باتیں کرتا تھا، لیکن میں نے جب سینڈل اور دوپٹے کی بات کی تو اس کے چہرے سے جلالی اور نورانی اثرات صاف ہو گئے اور وہ مجھ کو عام سا آدمی نظر آنے لگا۔ آپ مسلمان ہیں نا؟ اس نے بالکل ہی عام سے آدمی کے لہجے میں کہا، اور میرا جواب سن کر بولا، پھر تو آپ میری عزت و آبرو کا ضرور خیال رکھیں گے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ سینڈل اور دوپٹہ کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ وہ پہلے مجھ کو تم کہتا تھا اور پھر اس نے آپ کہنا شروع کر دیا۔ یہ سینڈل اور دوپٹہ کھیتوں سے ملے ہیں، میں نے جواب دیا۔ سینڈل کا ایک پاؤں اس جگہ سے ملا تھا جہاں چودھری فضل الدین کا بیٹا آفتاب بے ہوش پڑا ہوا پایا گیا تھا، دوسرا پاؤں کچھ دور سے ملا اور دوپٹہ اس سے بھی آگے دور جا کر ملا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واردات کی رات آپ کی بیٹی گھر میں نہیں تھی بلکہ باہر تھی۔ کیا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے؟ پیر نے کہا، میری بیٹی شام کے بعد کبھی کبھی باہر نکل جاتی ہے۔ ہوا دراصل یہ ہے کہ وہ کھیتوں میں ٹہلنے کے لیے نکلی تو یہ خبیث آفتاب کہیں ادھر سے گزرا تو میری بیٹی کو چھیڑنے لگا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ کچھ جنات ہیں جو میرے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میرے کسی جن نے دیکھ لیا اور اس شیطان لڑکے کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے 2-4 مرید وہاں سے گزرے ہوں گے اور انہوں نے اس شیطان کی پٹائی کر دی ہوگی۔ سرکار، میں نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ کی بیٹی بتا سکتی ہے، آپ اسے بلوا دیں، میں اس سے پوچھ لوں گا۔ آپ بیکار ضد کر رہے ہیں، پیر نے کہا، اپنی بیٹی کو پولیس کے سامنے کرنے میں میری بے عزتی ہے۔ یہاں سے پیر کے ساتھ میری بحث شروع ہو گئی۔ میں پوری طرح تھانے دار بن گیا اور اس کو یہ تاثر دے دیا کہ میں اس کی پیری سے بالکل نہیں ڈروں گا اور اپنی تفتیش پوری کروں گا۔ اس نے مجھ کو اچھی خاصی رقم پیش کی اور کہا کہ چلو جاؤ اور پھر ادھر نہ آنا۔ مجھ کو بہت ہی جھک جھک کرنی پڑی، لیکن اس کی اپنی پیری پر بہت ہی اسے ناز تھا۔ سرکار، میں نے کہا، میں آئندہ آپ کے حکم کے مطابق یہاں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھ کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑی میں آپ کو تھانے بلاؤں گا اور آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی مجھ کو دکھا دو اور میں اسے کچھ پوچھوں، لیکن آپ نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ اس واسطے میں یہ معاملہ اپنے روز نامچے میں لکھ لوں گا اور اوپر بھیج دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نوکری نہیں کرنا چاہتے، پیر نے بڑے رعب سے کہا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ میری رسائی ایک طرف تو خدا تک ہے اور دوسری طرف انگریز افسروں تک۔ آپ نے ہمارے دربار میں بہت گستاخی کی ہے، آپ کو تباہ کرنے کے لیے میرا ایک اشارہ کافی ہے۔ میں نے اس کی اس دھمکی کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں اٹھا اور اس طرح وہاں سے نکلا کہ اس کو سلام بھی نہ کیا۔ میں جب دروازے سے نکل رہا تھا تو اس کی آواز سنائی دی، یہ رقم لے جاؤ، تھوڑی سمجھتے ہو تو اور دوں گا۔ میں وہاں سے اس طرح نکل آیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ پیر کے اس رویے سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی گھر میں نہیں ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس کی بیٹی آفتاب کے ساتھ تھی اور ان دونوں کو اس پیر نے خود یا اس کی بیوی نے یا اس کے کسی خاص آدمی نے دیکھ لیا اور پیر کو بتایا۔ پیر نے اپنے 2-4 مرید بھیج کر آفتاب کو اتنا زد و کوب کرایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں یہ بات کھٹکتی تھی کہ لڑکی کے سینڈل کا دوسرا پاؤں اور دوپٹہ اس کے گاؤں سے اتنی دور کیسے چلے گئے؟ لڑکی کو یہ لوگ اپنے گھر کیوں نہیں لے آئے؟
یہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات اور آ گئی، ان پیروں سے تو مجھ کو پہلے ہی نفرت تھی۔ اب اس پیر نے میرے آگے جھوٹ بولا، رشوت پیش کی اور پھر مجھ کو دھمکی دی، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو دھمکی کا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ آفتاب کو پیر نے زد و کوب کروایا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس کو جان سے ہی مار ڈالا تھا۔ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ آفتاب کی دماغی حالت ویسی ہی تھی، اس کی جسمانی حالت تو تقریباً ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر امید ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس کے دماغ کا علاج بھی کر رہا ہے، جس سے وہ چند دنوں تک نارمل حالت میں آ جائے گا۔ اس پیر کو میں تھانے بلانا چاہتا تھا، لیکن اس کے خلاف قابل اعتبار شہادت کی ضرورت تھی، اور اتنے بڑے پیر پر ہاتھ ڈالنا ذرا خطرناک تھا۔ ڈی ایس پی نے بھی کچھ اسی قسم کے خیال کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کے آفس میں جا کر اس کی پوری رپورٹ دی کہ میں پیر کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی۔ اگر پیر کے خلاف پوری شہادت مل جائے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈی ایس پی نے کہا، وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اس کو کسی بھی وقت تھانے بلایا جا سکتا تھا، لیکن اس شخص کی حیثیت کو تم جانتے ہو، میں اس کو اپنے آفس میں بلا سکتا ہوں، لیکن محبوب عالم، میں ہندو ہوں، تمہارے مسلمان بھائی یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ اس پر الزام کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اس پنڈت نے ہمارے پیر کی دانستہ توہین کی ہے۔ اگر اس کی بیٹی لاپتہ ہے اور اس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تم کو نہیں دی تو اس پر ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی بیٹی کو مضروب کے ساتھ دیکھ لیا تھا، مضروب کو اس نے زد و کوب کرایا اور بیٹی کو خود غائب کر دیا یا اس کو گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ خیال رکھنا کہ غصے میں اس کے خلاف کارروائی نہ کر بیٹھنا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہمارے انگریز افسر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ اس سے بہت خوش ہیں۔ مضروب کا دماغ نارمل ہونے کا انتظار کرو، وہ مر تو نہیں گیا۔ اگر مضروب دماغی طور پر نارمل حالت میں آ جائے اور یہ بیان دے دے کہ اس کے ساتھ پیر کی بیٹی تھی اور اس کو پیر کے آدمیوں نے مارا ہے، تو پھر میں خود پیر کو پکڑوں گا۔ مجھ کو یہ بھی شک ہے کہ مضروب کو پیر کی بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا اور اس کو پیر کے گھر لے گئے اور اس کو مارا پیٹا گیا اور پھر باہر پھینک دیا گیا۔ لیکن پنڈت جی، میں نے کہا، یہ جو سینڈل اور دوپٹہ مختلف جگہوں سے ملے ہیں، ان کی بابت آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے اس پر غور کیا ہے، ڈی ایس پی نے کہا۔ پیر نے لڑکی کو اپنے کسی رشتہ دار یا کسی خاص مرید کے گاؤں بھیج دیا ہے۔ اس کو زبردستی یا مار پیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ وقت رات کا تھا، اس واسطے وہ لوگ دیکھ نہ سکے کہ لڑکی کے سینڈل گر رہے ہیں اور دوپٹہ بھی کہیں گر پڑا ہے۔ تم کچھ دن اور انتظار کرو۔ مجھ کو اطمینان ہو گیا۔ ڈی ایس پی میری حمایت کر رہا تھا اور اس کو یہ بھی احساس تھا کہ میرے واسطے کیا خطرہ ہے۔ نقب زنی کے ملزموں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سب انسپکٹر کیدار ناتھ نے تھانے میں یہ رونق بنائی ہوئی تھی کہ مشتبوں کو بلاتا رہتا اور ان کی خوب ٹھکائی کرتا تھا۔ دن رات تھانے میں چیخ و پکار لگی رہتی تھی، لیکن ملزموں کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ تقریباً 20 دن گزر گئے۔ میں نے پہلے ایک حوالدار کا ذکر کیا ہے جس کا نام اسلم تھا۔ وہ اس گھر کی بہو کا بھائی تھا جس گھر میں نقب لگی تھی۔ ایک روز سویرے سویرے مجھ کو گھر میں اطلاع ملی کہ یہ حوالدار تھانے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ 4 آدمی ہیں اور ایک عورت بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے نقب زنی کا سراغ لگا لیا ہے۔ میں بڑی جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ یہ حوالدار ان 20 یا 22 دنوں میں 2-3 مرتبہ تھانے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت عورت تھی۔ اس نے بڑے قیمتی اور خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی اس عورت نے باہی تباہی بکنی شروع کر دی اور یہ کہتی تھی کہ یہ شخص اس کو زبردستی تھانے لے آیا ہے اور جھوٹے الزام لگاتا ہے۔ جھوٹے الزام کیوں لگاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں ناچنے گانے کا پیشہ کرتی ہوں جناب، اس عورت نے جواب دیا۔ یہ شخص میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے جو میں نہیں مانتی۔ میرا پیشہ یہ نہیں بلکہ میں ناچ گانے کا پیشہ کرتی ہوں۔ جناب عالی، حوالدار اسلم نے مجھ سے کہا، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ چادر جو اس نے اوپر لی ہوئی ہے کہاں سے لی ہے، اور اس نے جو جوتی پہنی ہوئی ہے یہ کہاں سے لی ہے۔ یہ ان دکانوں کی نشاندہی کرتے جہاں سے اس نے یہ دونوں چیزیں خریدی ہیں، یا جس کسی نے یہ دونوں چیزیں تحفے کے طور پر دی ہیں ان کے نام بتا دے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ حوالدار اسلم اپنے 2 دوستوں کے ساتھ چھٹی پر آیا تھا۔ سب کی چھٹی 1 مہینے تھی۔ اس کے دوستوں کے گاؤں مختلف تھے۔
ایک دوست کی شادی تھی، وہ امیر گھر کا بیٹا تھا، اس نے شہر سے یہ گانے والی بلوائی تھی۔ اس قصبے سے 22-23 میل دور ضلع کا بڑا شہر تھا جس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ یہ طوائف مجرے کے لیے وہاں سے لائی گئی تھی۔ اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ کچھ اور ہی نمونے کی تھی اور یہ بہت اچھی چادر تھی۔ اس نے سینڈل جیسی جو جوتی پہن رکھی تھی وہ بھی کچھ اور ہی ڈیزائن کی تھی۔ میں نے اس طوائف سے پوچھا کہ وہ چادر اور سینڈل کہاں سے لائی ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ دکانوں کی نشاندہی کرے گی تو میں ان دکانوں پر جا کر معلوم کروں گا۔ پھر وہ کسی آدمی کا نام لے گی تو میں اس آدمی کو بھی بلاؤں گا اور تصدیق کراؤں گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں نے اس کو خبردار کیا، جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور تمہارے ساتھ جو تمہارے آدمی ہیں ان کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ مجھ کو ایک اور خیال آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس اس پیشے کا لائسنس ہے؟ میں نے صاف طور پر نوٹ کیا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہے، لیکن وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کھلے بازار میں پیسہ کمانے والی طوائف تھی۔ اس نے فوراً اپنے آپ پر قابو پا لیا اور کہنے لگی کہ اس کے پاس لائسنس ہے۔ میں نے کہا کہ میں لائسنس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اس کے گھر میں ہے۔ اس کے ساتھ 3 آدمی تھے جو اس کے سازندے تھے اور ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ یہ سب لوگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں برآمدے میں گیا اور اس کے ساتھ والی بوڑھی عورت کو الگ بلا کر اس پر رعب جمایا کہ وہ بغیر لائسنس کے یہ دھندا کر رہے ہیں۔ لائسنس تو کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، بڑھیا نے جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں تو ہم کل ہی لائسنس بنوا لیں گے۔ اوئے شیطان عورت، میں نے اپنے کمرے میں واپس جا کر طوائف سے کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ تمہارے پاس لائسنس ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے ان آدمیوں کو بغیر لائسنس یہ دھندا کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس پیشہ ور عورت کی حالت ایسی بری ہو گئی کہ وہ میری منتیں کرنے لگی۔ تب میں نے حوالدار اسلم سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب، حوالدار اسلم نے کہا، برما سے جب جاپانی فوجیں بھاگ گئیں تو ہماری فوجیں وہاں پہنچا دی گئیں۔ میں ملٹری پولیس میں تھا، اس واسطے مجھ کو برما کے سب سے بڑے شہر رنگون بھیج دیا گیا۔ رنگون شہر ہوائی جہازوں کی بمباری سے تباہ ہو گیا تھا، لوگ گھروں سے بھاگ گئے تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے مکان خالی پڑے تھے۔ ملٹری پولیس کی ڈیوٹی شہر میں لگتی تھی۔ میں ایک روز ایک بڑے خوبصورت مکان کے اندر چلا گیا۔ لوگ اس مکان کا سامان لوٹ کر لے گئے تھے، پھر بھی 1-2 صندوق اور کچھ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کپڑے ہٹائے تو ان کے نیچے سے یہ چادر نکلی۔ مجھ کو یہ بہت اچھی لگی۔ میں نے اس کو کھول کر دیکھا۔ اس کے ایک کونے میں چھوٹا سا ایک سوراخ ہے، صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں چلتا ہوا سگریٹ لگا تھا۔ میں نے چادر دے کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ عرصے بعد مجھ کو واپس کلکتہ بھیج دیا گیا۔ وہاں سے مجھ کو 10 دنوں کی چھٹی ملی۔ کلکتہ سے میں نے اپنی بہن کے واسطے یہ جوتی خریدی۔ میں چھٹی پر آیا تو یہ چادر اور یہ جوتی اپنی اس بہن کو دے دی جس کے سسرال کے گھر نقب لگی ہے۔ میں چھٹی کاٹ کر واپس چلا گیا اور پھر میری یونٹ کو لاہور بھیج دیا گیا۔ اب مجھ کو اطلاع ملی کہ میری بہن کے سسرال میں نقب لگی ہے۔ مجھ کو 1 مہینے کی چھٹی مل سکتی تھی، وہ مجھ کو مل گئی اور میں آ گیا۔ بہن نے مجھ کو بتایا کہ میں اس کو جو چادر اور جوتی دے گیا تھا وہ بھی سوٹ کیس میں چلی گئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ اور دے گا۔ میرے دوست کی شادی تھی۔ میرا یہ دوست باہر برآمدے میں موجود ہے۔ اس نے مجھ کو شادی پر بلایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ شہر سے مجرا کرنے والی بھی بلا رہا ہے۔ میں گیا اور اس طوائف کو دیکھا۔ فوراً میری نظر چادر اور جوتیوں پر پڑی۔ آپ سارے پنجاب میں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی تلاش کر لیں، میرا خیال ہے کہ یہ چادر اور جوتی یہاں نہیں ملیں گے۔ چادر رنگون سے آئی ہے اور جوتی بنگال سے۔ میں یہ سوچ کر چپ رہا کہ ابھی نہ بولوں ورنہ ان کے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی۔ رات کو یہ ناچ گانا کرتی رہی اور رونق لگی رہی۔ صبح 4 بجے کے قریب ناچ گانا ختم ہوا اور اس کو الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ چادر اور یہ جوتی میری بہن کی ہے۔ میں نے چادر کا کونا دیکھا، وہاں سگریٹ لگنے کا نشان تھا۔ میرے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ یہ چادر اور جوتی کہاں سے لائی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ایک بہت بڑا جاگیردار دے گیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ دونوں چیزیں کوئی جاگیردار نہیں دے گیا بلکہ یہ چیزیں میری ہیں، اور اس پر ہماری آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی کا نام پتہ یہ بتا دے
جس نے اس کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں یا تھانے چلے؟ اس طرح جناب ہم اس کو آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، ہم سیدھے یہاں آئے ہیں، میں اپنے گاؤں نہیں گیا۔ آپ میری بہن، میری ماں اور اس کی ساس اور نند کو بلا کر اس چادر اور جوتی کی شناخت کرا لیں۔ میں نے حوالدار اسلم کو باہر بھیج دیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ عورت طوائف تھی اور میں نے اس کی ایک کمزوری، جو ایک جرم تھا، پہلے ہی پکڑ لی تھی، وہ یہ کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ چادر اور جوتی پہن کر خوش ہو رہی ہے، یہ دونوں چیزیں چوری کی ہیں اور یہ جب اس سے برآمد ہوں گی تو اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میری ان باتوں کے جواب میں اس نے رشوت پیش کی اور یہ بھی کہا کہ میں اس کے پاس آؤں، وہ مجھ کو بڑی ہی خوبصورت اور نوجوان طوائف دے گی۔ لائسنس کو بھول جاؤ، میں نے اس کو کہا، صرف یہ بتا دو کہ یہ چادر اور جوتی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں۔ اگر بتا دو گی تو بچ جاؤ گی، نہیں بتاؤ گی تو ابھی تمہیں، تمہاری پڑیا اور دوسرے آدمیوں کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ اپنی ساری استادی اور چالاکی بھول گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور سچ بولنے پر وہ آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس کو سردارے نے دی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سردارہ اس کے پاس جایا کرتا ہے اور اکثر اس کو تحفے دیتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے سردارے کے گاؤں کا نام پوچھا، اس نے بتا دیا۔ یہ سردارہ میرے علاقے کا نقب زن اور ڈکیت تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے نقب زنی کے جرم میں 3 سال سزائے قید کاٹ کر آیا تھا۔ یہ اس کا پرانا پیشہ تھا اور اس کو ایک ہی بار سزا ہوئی تھی۔ میرے سب انسپکٹر کیدار ناتھ نے تفتیش کے دوران سردارے کو بھی تھانے میں بلایا تھا اور غالباً اس پر تشدد بھی کیا تھا، لیکن وہ بہت ہی استاد آدمی تھا، اس واسطے اس نے کوئی ایسی بات بنا لی جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس واردات کے ساتھ سردارے کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کیدار ناتھ کو بلایا اور اس کو بتایا کہ ایک چادر اور جوتی برآمد ہو گئی ہے اور یہ کام سردارے کا ہے۔ سب انسپکٹر نے کہا کہ وہ شام سے پہلے پہلے سردارے کو پکڑ لے گا۔ میں نے چادر کی نشاندہی کے واسطے حوالدار اسلم کے گھر کے اور اس کی بہن کے سسرال کے چند افراد کو تھانے بلایا۔ وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں اتنی دور تو نہیں تھا، لیکن آتے آتے ان کو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میں نے ان سب کو ایک ایک کر کے اندر بلایا اور چادر اور جوتی ان کو دکھائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ عورتوں نے چادر کو دیکھا تو فوراً اس کونے کو دیکھا جہاں جلتے ہوئے سگریٹ سے سوراخ بنا ہوا تھا۔ حوالدار اسلم کی بہن نے بھی چادر اور جوتی دیکھی۔ ان سب نے ان چیزوں کو شناخت کر لیا۔ رات کو سردارہ بھی پکڑا ہوا تھانے میں آ گیا۔ اس کو بالکل ہی توقع نہیں تھی کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ اپنے کسی ساتھی کا نام ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کر کے اس کو اقبالی کروا لیا اور اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ اس نے ایک عجیب بات یہ بتائی کہ نقب زنی کی یہ واردات اس گھر میں اس پیر نے کروائی تھی۔ میں نے سردار سے پوچھا کہ پیر کو اس خاندان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میرے 2 آدمی پیر صاحب کے خاص مرید ہیں، سردارے نے بتایا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ پیر صاحب ایک گھر میں واردات کرانا چاہتے ہیں۔ میرے آدمی مجھ کو پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ یہ واردات کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ان کی ایک عورت نے ہمارے ساتھ گستاخی کی ہے، پیر نے سردارے کو بتایا۔ میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے پوچھا نہیں کہ اس عورت نے کیا گستاخی کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، مجھ کو یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر صاحب کتنے غصے والے آدمی ہیں۔ سردارے نے اپنے جن 2 ساتھیوں کی نشاندہی کی تھی، میں نے ان کی گرفتاری کے واسطے سب انسپکٹر کیدار ناتھ کو بھیج دیا اور خود یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ اس پیر کو گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے اور یا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ملزم کا صرف یہ کہنا کہ اس کو یہ جرم کرنے کے واسطے فلاں آدمی نے کہا تھا، اس آدمی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اعانت جرم کی دفعہ صرف اس صورت میں لگتی ہے کہ اس آدمی نے عملی طور پر ملزموں کی مدد کی ہو یا ان کو ہتھیار اور پیسے فراہم کیے ہوں، اور یہ اعانت ثابت ہو جانے پر ملزم کا ایسا بیان کہ فلاں نے اس کو جرم کی ترغیب دی تھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سردارے کو بہت لالچ دیے کہ وہ پیر کے خلاف کوئی ثبوت مہیا کرتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ میں نے یہ رپورٹ ڈی ایس پی کو دی
اس نے بھی یہی رائے دی کہ ملزم کے اتنے سے ہی بیان پر پیر کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ ایس پی کو جو انگریز تھا اور ڈپٹی کمشنر کو یہ رپورٹ ضرور دے گا کہ اس پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی ہے اور اس کو تنبیہ کی جائے۔ ایک دن میں ہی سردارے کے دونوں ساتھی پکڑے گئے اور کچھ مال ان سے برآمد ہو گیا۔ انہوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ میں نے دونوں کو الگ الگ وعدہ معاف گواہ بنانے کا لالچ دیا تھا۔ یہ سب انسپکٹر کیدار ناتھ کا کیس تھا جو میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کرنا تھا۔ میرا مسئلہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ مضروب آفتاب کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو بتایا تھا کہ جب وہ گہری نیند کے بعد جاگتا ہے تو 1-2 منٹ کے واسطے نارمل حالت میں بات کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ایب نارمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی یادداشت پھر گم ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈاکٹر مطمئن تھا کہ اس کی یادداشت جلد ہی واپس آ جائے گی۔ سردارے اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے 4 یا 5 دن بعد ایک مخبر نے مجھ کو اطلاع دی کہ پیر کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ ایک عورت نے اس کو گھر میں دیکھا تھا۔ میں نے ایک اور مخبر عورت کو پیر کے گھر بھیجا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ پیر کی بیٹی واقعی آ گئی ہے۔ میرے واسطے پھر وہی مشکل پیدا ہو گئی کہ پیر تفتیش میں میری مدد نہیں کرے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ آفتاب کے ساتھ پیر کی ہی بیٹی تھی، لیکن اس کو آفتاب کے ساتھ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ صرف سینڈل اور دوپٹے سے پتہ لگا تھا کہ یہ دونوں چیزیں پیر کی بیٹی کی ہیں۔ پیر اور اس کی بیٹی کہہ سکتے تھے کہ یہ سینڈل اور دوپٹہ اس کا نہیں۔ میں نے ڈی ایس پی کو بتایا تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ میں پیر کے گھر چلا جاؤں اور اس کی بیٹی کا بیان لوں۔ میں پیر کے گھر چلا گیا۔ اس نے میرا استقبال تو ٹھیک ٹھاک کیا، لیکن اس کا رویہ کچھ اور ہی تھا۔ کہو اب کیسے آئے ہو؟ پیر نے مجھ سے پوچھا۔ سرکار، میں نے کہا، میں نے آپ کی عزت کا بہت پاس کیا ہے، لیکن آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ تم میری بیٹی کو دیکھنا چاہتے تھے نا؟ پیر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھ کو دوسرے کمرے میں لے گیا، وہاں بٹھا کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ کچھ وقت لگا کر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ یہ ہے میری بیٹی، پیر نے کہا، پوچھ لو اس سے جو پوچھنا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں رات وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اس کے سینڈل اور دوپٹہ باہر سے ملے ہیں۔ لڑکی نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میری پوزیشن بڑی عجیب سی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ باپ نے اس لڑکی کو بہت ڈرایا ہوگا اور اس کو کہا ہوگا کہ وہ ہر بات سے انکار کر دے۔ اس لڑکی کی ستیلی ماں سے بھی کچھ پوچھنا بیکار تھا، اس نے بھی انکار کر دینا تھا۔ میں زیادہ زور بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میری کمزوری یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں تھا جس نے لڑکی کو باہر آفتاب کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ کو اس پیر سے معافی مانگنی پڑی اور میں واپس آ گیا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس سے اگلے روز کا واقعہ ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ حوالدار اسلم آ گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ شخص مجھ کو کچھ اچھا لگتا تھا۔ بات تو فوجیوں کے لہجے میں کرتا تھا، لیکن عقل والا تھا اور بے عقلی کی بات نہیں کرتا تھا۔ جناب انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، میری چھٹی پوری ہو گئی ہے۔ میں آج رات کی گاڑی سے واپس لاہور جا رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ باتیں بتانے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ اگر آپ مجھ کو گرفتار کرنا چاہیں تو بڑے شوق سے کر لیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جوان آدمی آفتاب اسپتال میں پڑا ہے، اس کو میں نے اور میرے 2 دوستوں نے مارا پیٹا تھا۔ ہم اس کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے۔ دشمنی کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن اس گھر میں بیائی ہوئی ہے جس گھر میں نقب لگی تھی۔ اس کے بھی کپڑے چوری ہو گئے تھے۔ میری بہن کی شادی کو 5-6 سال گزر گئے ہیں۔ اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کا خاوند اپنا ٹیسٹ کروائے اور میری بہن کو بھی کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ یہ ایسی بات ہے جو میری بہن نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اس نے یہ بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی، صرف مجھ کو بتاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو تقریباً 4 سال
میری بہن کے سسرال والے دعائیں وغیرہ کرواتے رہے اور اس کی ساس تعویذیں لا کر اس کے گلے میں ڈالتی رہی اور پلاتی بھی رہی۔ 3-4 مہینے پہلے میری بہن کی ساس اس کو اس پیر کے پاس لے گئی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خدا نے میری بہن کو خوبصورتی دی ہے اور وہ جوانی کی عمر میں بھی ہے۔ بہن نے مجھ کو بتایا کہ پیر نے اس کو سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی کنپٹیوں کو ملا اور پھر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ پھر اس نے 1-2 تعویذ دیے اور کہا کہ لڑکی روزانہ اس کے پاس آیا کرے۔ میری بہن 2-3 روز گئی۔ اس کے بعد پیر نے یہ کام شروع کر دیا کہ اس کی ساس کو وہ باہر بٹھا دیتا اور میری بہن کو اکیلے کمرے میں رکھتا تھا، اور اس کے بعد اس نے میری بہن کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دیں جن کو میری بہن سمجھتی تھی۔ اس نے پیر صاحب کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی عزت خراب نہیں کرا سکتی۔ پیر نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ عزت دیے بغیر اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ جناب عالی، ہم عزت والے اور غیرت والے لوگ ہیں۔ میری بہن نے پیر کو صاف جواب دے دیا، جس پر پیر نے ناراضگی کا اظہار کیا اور میری بہن کو ڈرایا کہ پیر کے جنات اس کو تباہ کر دیں گے۔ میری بہن نے اپنے خامند کو بتایا۔ خامند نے غیرت کا خیال کرنے کی بجائے میری بہن کو یہ کہا کہ اس نے پیر صاحب کی بے ادبی کی ہے اور پیر صاحب بدکار نہیں ہو سکتے اور تم ان کے پاس جاؤ۔ خامند کے مجبور کرنے پر میری بہن پھر پیر کے پاس چلی گئی۔ اب پیر نے اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ فضول حرکت کی تو میری بہن نے اس کو کھری کھری سنا دی اور وہاں سے آ گئی۔ پیر نے اس کو کہا کہ اس کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ پیر نے اسی طرح کی اور بھی دھمکیاں دی تھیں جس کی میری بہن نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میری بہن کے سسرال کے گھر نقب لگی۔ گھر سے مجھ کو اطلاع دی گئی اور میں آ گیا۔ میری بہن بہت پریشان تھی۔ یہ ساری بات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے بہن نے مجھ کو سنائی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ نقب اس پیر نے لگوائی ہے۔ میری بہن نے مجھ کو یہ بھی بتایا کہ اس کا خامند اور اس کی ساس میری بہن کو ساتھ لے کر پیر کے پاس گئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ بتائیں کہ نقب کس نے لگائی ہے۔ دراصل یہ لوگ خدا کو اتنا نہیں مانتے جتنا پیر کو مانتے ہیں۔ پیر میری بہن کو الگ کمرے میں لے گیا اور اس کو کہا کہ میری بات مان لو ورنہ تمہارے گھر میں ابھی اور تباہی آئے گی، اور یہ ڈاکہ میرے جنوں نے ڈالا ہے۔ میری بہن نے پیر کو پھر وہی جواب دیا اور باہر آ گئی۔ اس نے اپنے خامند کو اور کسی کو بھی نہ بتایا کہ پیر نے اس کو کیا کہا ہے۔ یہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بات پر کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ اس نے یہ ساری باتیں مجھ کو بتائیں۔ میں نے اس کے خامند کو الگ کر کے بہت بری سنائی اور اس کو کہا کہ تم بےغیرت ہو اور تم بہتر ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دو۔ میرے ساتھ میرے 2 فوجی دوست بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ ہم فوجیوں نے جنگ دیکھی ہے اور برما تک دنیا دیکھ آئے ہیں۔ ہمارے دماغ روشن ہو گئے ہیں۔ سب فوجی دیہات کے لوگ ہیں اور سب نے اپنے اپنے پیر کے تعویذ باندھے ہوئے ہیں کہ ان کو گولی نہیں لگے گی، لیکن ہزاروں فوجی گولیوں اور توپوں کے گولوں سے مارے گئے۔ ہم نے کہا کہ صرف خدا ہے جس کے ہاتھ میں اپنے ہر بندے کی قسمت اور زندگی ہے۔ اس پیر کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی بیٹی کو میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ان 2 دوستوں کے ساتھ یہ بات کی اور کہا کہ میں اس پیر سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی بیٹی کو اٹھایا جائے اور کچھ دن اپنے پاس رکھا جائے۔ یہ پروگرام پکا ہو گیا۔ میرے ایک دوست کے کھیتوں میں ایک کوٹری بنی ہوئی ہے جس میں بھوسا وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ ایک رات میں اور میرے یہ دونوں دوست رات کے وقت ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ پیر کے گھر میں کس وقت اور کدھر سے داخل ہونا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت پیر اپنے خاص مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے یا شراب کے نشے میں دھت بدکاری میں لگا ہوتا ہے۔ مجھ کو پورا احساس تھا کہ ہم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ہم تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا جرم نہیں کیا تھا۔ ہمارے پاس صرف دلیری تھی اور انتقام کا ارادہ تھا، باقی ہم نے کچھ نہیں سوچا۔ پھر دیکھیں انسپکٹر صاحب، خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خدا کو شاید ہمارا ارادہ پسند تھا۔ ہوا اس طرح کہ ہم پیر کے مکان کی طرف جا رہے تھے تو تقریباً آدھا میل دور ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نظر آ گیا۔ چاندنی بڑی صاف تھی۔ وہ دونوں اچانک ہمارے سامنے اس طرح آ گئے کہ ایک درخت کے پیچھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ ہم تینوں نے اپنے چہرے منڈاسوں میں چھپا رکھے تھے۔
वो दोनों उठकर दौड़ पड़े, लेकिन हम तीनों ने दौड़कर इनको खेतों में पकड़ लिया। मैंने लड़की को देखा तो वो पीर की बेटी निकली। मैंने इसको कहा कि तुम तो पीर की बेटी हो। उसने कहा कि वो पीर की बेटी है और फिर उसने मिन्नत की कि उसको जाने दें। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारा शिकार घर से बाहर ही मिल गया है। इसके साथ जो जवान आदमी था उसको मैं नहीं पहचानता था। मैंने उसको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और लड़की को इधर ही छोड़ दो। वो भी आखिर जवान था और लड़की के साथ उसका माशका चलता था। वो जोश में आ गया और कहने लगा कि मैं लड़की को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने उसको कहा कि ये तुम्हारी बहन है या बीवी है, तो जाओ इसको ले जाओ। लेकिन उसने कहा कि हमारी आपस में मोहब्बत है और हम किसी की परवाह नहीं करते। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि लड़की को उठाओ और चलो। वो जवान आदमी हमारे मुकाबले में आ गया। मेरे पास बड़ा लंबा चाकू था, लेकिन मैं चाकू नहीं चलाना चाहता था। मेरे एक दोस्त के हाथ में बेत का मोटा डंडा था। मैंने इस आदमी को बहुत समझाया कि हम इस लड़की को किसी और इरादे से ले जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझता था। हम 3 थे और वो अकेला था। उसने मुकाबला तो किया और बहुत दिलेरी से किया, लेकिन हमसे उसने बहुत मार खाई। हमने उसको ज़्यादातर घूंसे मारे। मेरे डंडे वाले दोस्त को ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसकी पीठ पर और सर पर डंडे मारे। तब वो गिरा और हम लड़की को ज़बरदस्ती घसीटते हुए चल पड़े। फिर रास्ते में एक जगह लड़की बैठ गई और हमने उसको उठा लिया। इस तरह हमने लड़की को उस ठिकाने तक पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। इतने दिन किसी को पता भी न लगा कि लड़की यहाँ है। अगर पीर के पास कोई गैबी ताकत थी या उसके पास जिन थे, तो पीर को फ़ौरन पता लग जाता कि उसकी बेटी कहाँ है। अब आपने नकबजनी के मुलजिमों को पकड़ लिया है, तो गुज़िश्ता रात हमने लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी और उसको कुछ जलाकर और कुछ उठाकर वहीं छोड़ दिया जहाँ से उसको ले गए थे। उसकी आंखों से पट्टी खोली और उसको कहा कि अपने बाप को बता देना कि हम तुम्हें इंतकाम लेने के वास्ते ले गए थे। हम जब उसको ले गए थे तो भी उसकी आंखों पर एक रुमाल बांध दिया था। मुझको बाद में पता लग गया था कि लड़की के सैंडल और दुपट्टा रास्ते में गिर गए थे। अब जनाब आली, ये आपका दीन ईमान है कि मुझको गिरफ्तार कर लें या छोड़ दें। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पीर ने कोई और ऐसी हरकत की तो हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या इस आदमी ने जिसको आप लोगों ने मारा पीटा भी था, आप में से किसी को पहचाना था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, हवलदार असलम ने जवाब दिया। हमारे चेहरे मुंडासों में थे। आप यकीन करें कि मेरी हंसी निकल गई। मुझको बहुत खुशी हुई कि इस पीर से ठीक इंतकाम लिया गया है। हवलदार असलम के साथ तो मेरी बहुत बातें हुई थीं, वो सब सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसको कहा कि वो अपने दोस्तों को भी बता दें कि ये बात किसी के साथ ना करें, वरना सब फंस जाएंगे। जनाब इंस्पेक्टर साहब, हवलदार असलम ने कहा, आप मेरे मुसलमान भाई हैं। मुझको आपके थाने के एक आदमी ने बताया था कि आप पीरों के सख्त खिलाफ हैं। मेरा ईमान मुझको कहता था कि मैं आपको ये बात सुना दूँ। आपने अभी तफ्तीश करनी है कि इस जवान आदमी को किसने मारा पीटा था। ये आपने अच्छा किया हवलदार असलम। मैंने कहा, बस इतना ही ख्याल रखना कि ये बात राज में रहे और आप रात की गाड़ी से अपनी ड्यूटी पर चले जाओ। अल्लाह मेरी मदद करेगा। इसके 14-15 दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता आफताब की याददाश्त वापस आ गई और जिस्मानी लिहाज से भी वो ठीक हो गया। किस्सा मुख्तसरन ये था कि वो अकेला था और 3 आदमियों ने उसको मारा पीटा। वो तीनों की शनाख्त नहीं कर सका। इसकी वजह उसने ये बयान की कि उनके चेहरे मुंडासों में छुपे हुए थे। मैंने इससे बहुत पूछा कि इन आदमियों ने किस बात पर उसको मारा पीटा है, तो वो यही कहता रहा कि उसको कुछ मालूम नहीं। वजह मुझको मालूम है। मैंने कहा, तुम्हारे साथ पीर की बेटी थी? मैंने कहा, और ये 3 आदमी इस लड़की को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। पहले तो वो इनकार करता रहा और जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो वो मान गया और उसने मुझसे पूछा कि पीर की बेटी कहाँ है। मैंने उसको बता दिया कि ये लड़की अपने घर में है और मैंने उसको ये भी बता दिया कि पीर ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में नहीं दी थी और पीर ये कहता है कि उसकी बेटी कहीं नहीं गई। यहाँ मैं अपनी कहानी को मुख्तसर करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि आफताब इस बात पर जोर नहीं दे रहा था कि जिन लोगों ने उसको मारा पीटा है उनका सुराग लगाया जाए। मैं खुद भी यही चाहता था कि मामला ख़त्म हो जाए।
اس واسطے میں نے باتوں باتوں میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آفتاب رضامند ہو گیا کہ اس کیس کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ کیس ختم ہو گیا اور میرے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ سردارے اور اس کے ساتھیوں کو 6 سال سزائے قید دی گئی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد مجھ کو ایک عجیب خبر سنائی گئی کہ آفتاب کی شادی پیر کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس پیر کو ایس پی اور پھر ڈپٹی کمشنر نے اپنے ہاں بلایا تھا اور اس کو بہت جھاڑ پلا کر خبردار کیا گیا تھا کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کو استعمال کرنے سے باز آ جائے، ورنہ اس کو گرفتار کر کے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے گی۔ مگر تھوڑے عرصے بعد انگریز چلے گئے اور پاکستان کے نام سے اسلامی ملک وجود میں آ گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ پیروں کی غیر اسلامی بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آج اس پیر اور اس کے باپ کے مزار پر ہر سال عرس ہوتے ہیں اور پاکستان کی بادشاہی اس خاندان کی مٹھی میں ہے۔